بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول کریم. الحمدللہ آج کی ہماری گفتگو ایک بہت ہی اہم پروڈکٹیو ٹاپک پہ ہے. جیسے کہ ہم اسلامک پرسپیکٹو میں پروڈکٹیوٹی کے ٹولز پہ بات کر رہے ہیں اور کچھ نشستوں میں اس پہ بات بھی ہوئی. ہمارا آج کا موضوع اس پہ ہم بات کرنے سے پہلے صرف ایک دو کوشچنز ہیں ریپڈ فائر ہے کہ خزانے کو تلاش کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. ایک خزانہ تلاش کرنا ہے, اس کے پری ریکویزٹ کیا ہے. ایک خزانہ تلاش کرنا ہے, ریپیٹ, اس کے لیے کیا چاہیے. پہلے تو خزانہ پتا ہونا چاہیے, خزانہ ہے کہاں پہ, بتانا چاہیے, خزانہ پتا ہونا چاہیے, میپ چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن کیا سب سے پہلے خزانے کا ہونا ضروری نہیں ہے. خزانہ ہوگا تو ہم تلاش کریں گے. خزانہ ہونا اس کو پتا ہونا بھی ضروری ہے. خزانہ ہونا وہ سب سے پہلے ہے, اس کے بعد اس کا پتہ ہونا ضروری ہے. اس کے بعد اچھا, فٹ بال کے میچ میں گول کرنے کے لیے اب شاید آپ لوگ نتیجے تک پہنچے ہیں, کیا ہونا چاہیے. اپنا گول پوسٹ پتا ہونا چاہیے. گول پوسٹ پتہ ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو فٹ بال ہونی چاہیے نا, فٹ بال ہونی چاہیے, پھر گول پوسٹ ہونا چاہیے, اس کے ذریعے فٹ بال گول پوسٹ تک جانے کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے. اسٹرائکر بھی ہونا چاہیے. اسٹرائکر ہونا چاہیے. اسٹرائکر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. اب اس میں یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ زندگی میں کسی ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے سب سے پہلے تو وہ ٹارگیٹ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, ویژن ہونا چاہیے. پھر اس کو اچیو کرنے کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے. یہ ہمیں تو بہت کلیئر بات سمجھ میں آتی, لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اچیو کیوں نہیں کر پاتے. اس میں ایک اہم بات جو ہمیں احادیث مبارکہ اور سیرت سے معلوم ہوتی ہے کہ وہ ہے فوکس, کامل یکسوئی, متوجہ ہونا, ہر وقت اپنے ٹارگیٹ کو ذہن میں رکھنا. یہ وہ صفت ہے جو شاید ایک ریسرچر کا کہنا یہ تھا کہ 5% لوگوں میں پائی جاتی ہے دنیا میں, اور وہی ٹاپ 5% جو ہوتے ہیں وہ اچیور ہوتے ہیں, جو اپنے ٹارگیٹ کو فوکس کرتے ہیں زندگی میں. اچھا, اب یہ فوکس جو ہے نا, جیسے فوکس صرف اس چیز کا نام ہی کہ آپ نے ایک ٹارگیٹ بنا لیا, اس کو آپ اسٹریٹجی بنا لی, بلکہ اس پر موٹیویٹڈ رہنے کا نام ہے. اچھا, اب موٹیویٹڈ رہنے کا مطلب کیا ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں یار ہمیں کبھی موٹیویشن ہوتی کبھی نہیں ہوتی. تو موٹیویشن کا مسئلہ یہ کہ موٹیویشن اگر ایکسٹرنل ہے تو کبھی ہوگی, کسی کا بیان سنا بڑے موٹیویٹڈ ہو گئے, کبھی نہیں ہوگا. ایک ہوتی ہے انسپریشن, انسپریشن اندر سے ہوتی ہے جو آپ کو ہر وقت اس پر دائم قائم رکھتی ہے, اور آپ کے سامنے ہر وقت وہ نظریہ ہوتا ہے. میں اگر آپ کے سامنے عرض کروں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ تو بہت ہی اعلیٰ ترین زندگی, اور اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک مقصد دعوت, امت کی اصلاح. اب اس میں اگر آپ دیکھیں نا تو کفار مکہ نے وہ ساری اسٹریٹجیز اپنائی جو ایک انسان کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے. کبھی وہ دھمکیوں پہ آتے ہیں اور آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آ کر ان سے کہتے کہ آپ نے بھتیجے کو سنبھال لو, ورنہ ایسی جنگ ہم کریں گے کہ کسی ایک فریق کا صفایا ہو جائے. کبھی آپ کہتے ہیں کہ آپ کا بھتیجا اس کو قتل کر دیں گے, وغیرہ وغیرہ. ایک مرحلہ وہ بھی آیا کہ ابو طالب جو ہے بہت زیادہ پریشان ہو کے اپنے بھتیجے کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میں آپ سسٹین نہیں کر سکتا ان کے پریشر کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں آپ اس وقت کیفیت کہ ظاہری سبب کے درجے میں ایک ہی شخص ہے دنیا میں جو انفلوئنسر ہے اور جو سپورٹر ہے. اس کے علاوہ تو نہ ماں نہ باپ چاہیے, نہ کوئی اور, بلکہ اپنے چچا ہی بعد اس میں دشمن. اور ظاہری سبب کے درجے میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی وجاہت ایسی ہو جو پورے مکے کو روک سکے. ایک یہی شخص ہے جو ہٹنے کے قریب ہو چکا ہے اور خود کہہ رہا ہے بوڑھا ہو گیا ہوں. اب ایسے موقع بندہ کہتا ہے کچھ کمپرومائز کر لیں, اپنے ٹارگیٹ کو چھوڑ دیں. لیکن آپ کتنے فوکس تھے کہ آپ نے وہ مشہور جملہ فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے چچا جان, اگر میرے ایک ہاتھ میں یہ سورج رکھ دیں اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں, پھر بھی میں اپنے کام کو نہیں چھوڑوں گا.
اگر آپ سے برداشت نہیں ہو رہا، کم و بیش مفہوم ہے، تو آپ میری سپورٹ سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں، لیکن میں اپنے کام کو نہیں چھوڑوں، یہاں تک کہ یہ لوگ دین پہ آ جائیں یا میری جان چلی جائے۔ تو اس کو کہتے ہیں فوکس ہونا، کہ ہم نے ایک ویژن بنایا اور اس پہ فوکس ہے، چاہے جتنے بھی مخالف حالات آ جائیں ہم اس پر فوکس۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو دھمکی سے باز نہیں آ رہا، تو انہوں نے آفرز کرنی شروع کر دی۔ کیوں آفر کرنی شروع کر دی؟ عتبہ کو بھیجا اور اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے حالات کو، ہم آبزرو کر رہے ہیں، آپ ہمارے بڑوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اور آپ نے ہمارے درمیان جو ہے دراڑ ڈال دی ہے، کچھ لوگ مسلمان کچھ لوگ غیر مسلم۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ اگر آپ حکومت چاہتے ہیں تو ہم مکہ کی حکومت آپ کو دینے کو تیار ہیں۔ اگر آپ کا مقصد کوئی عورت حاصل کرنا ہے تو آپ مکے کی 10 عورتوں میں نام لیں، ہم ان سے شادی کرا دیں۔ اگر آپ کو جو ہے کوئی مالداری حاصل کرنا ہے تو آپ بتائیں، ہم آپ کو منہ پیش بہا جو ہے وہ منہ مانگا خزانہ دینے کو تیار۔ اب دیکھیں یہی وہ چیزیں جن سے بندہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے، لیکن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے عتبہ بات کر لی، جب بات پوری ہو گئی تو آپ نے حامیم سجدہ کی تلاوت جس میں پورا ان کا مشن پیش کیا گیا، تو وہ بالکل ہی بے ساختہ اور بے رم ہو کے گیا۔ جب واپس گیا تو جو لوگ لیڈرز ان کا انتظار کر رہے تھے کہ آج بڑی اچھی آفر ہم دے کے آئے، تو وہ کہنے لگے کہ عتبہ جو ہے جس چہرے کے ساتھ گیا تھا اس چہرے سے واپس نہیں آ رہا ہے، یعنی یہ لے کے تو گیا تھا اپنا مشن لے کر، لیکن دوسرے کے مشن سے متاثر ہو کے آ رہا ہے۔ تو جو بندہ فوکس ہوتا ہے نا وہ انسپائر کرتا ہے، دشمن کو بھی انسپائر کرتا ہے، اور جو فوکس نہیں ہوتا نا اس کو لوگ 500 1000 پہ بھی جو ہے نا وہ کمپنی سے توڑ لیتے ہیں، اور وہ کسی نئے ایڈ سے دیکھ کر جو ہے نا وہ اسکیٹرڈ ہو جاتا ہے کہ بھائی یوٹیوب ایک نیا ایڈ دیکھا، چلو بھائی یہ کورس کرنے لگ جاتا ہے، یہ جاب سیکھنے لگ جاتا ہے، یہ جو ہے اس مارکیٹ میں چلے جاتا ہے۔ تو آدمی کو اتنا فوکس ہونا چاہیے، اس کا ویژن کی اتنی ورتھ ہونی چاہیے کہ وہ زندگی میں ایک لائن پہ چلے اور اس میں اسپیشلٹی پیدا کرے۔ یہی جو ہے فوکس کی پاور ہوتی ہے۔ اب تو گورے لکھ رہے ہیں پاور آف فوکس، اس طرح کی کتابیں لکھ رہے ہیں، لیکن جو ہے ہم نے اپنی سیرت میں دیکھا، آپ اپنی کبھی سیرت پڑھے، اپنے جو ہمارے جو نمایاں کارنامے انجام دینے والی شخصیات کو آپ دیکھیں، مسلم ہیروز کو دیکھیں، تو ان میں ایک چیز بہت زیادہ نظر آئے گی کہ وہ فوکس ہے۔ اگر ہم فقہ کی لائن میں دیکھیں تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ فقی صحابہ کرام کے بعد امت نے نہیں دیکھا، لیکن وہ شروع میں تاجر تھے، یعنی فقی یا عالم یا اسٹوڈنٹ آف شریعہ نہیں تھے، وہ ایک تاجر تھے، ایک بزنس مین تھے، بڑے کامیاب بزنس مین تھے۔ تو ایک دفعہ وہ جا رہے تھے تو ایک بزرگ راستے میں آتے تھے، پڑھتے تھے ان کے جگہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے فرمایا بیٹا تم کہاں جاتے ہو؟ تو انہوں نے نام لیا کہ ان بزنس وینیوز میں جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا، تو علم حاصل کرنے کے لیے کہاں جاتا ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں زیادہ علم حاصل کرنے کے لیے نہیں جاتا، کچھ تھوڑا بہت درس میں شرکت کر لیتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا مجھے تمہیں پوٹینشیل نظر آ رہا ہے، تم جو ہے نا علم حاصل کرنے کی طرف توجہ کرو۔ اب ذہین تھے، سمجھدار تھے، بات کو پک کیا۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے خود سنا کہ جب میں علم کی طرف متوجہ ہوا تو میں نے سارے فن اپنے سامنے رکھے، یار یہ فن بھی ہے، یہ علم بھی ہے، یہ سائنسز بھی ہے، یہ ڈپارٹمنٹ بھی ہے، کون سے جو ہے نا وہ علم کو میں پرائرٹائز کروں؟ سب میں تو ایکسپرٹیز نہیں کر سکتا، سب میں تو اسپیشل نہیں ہو سکتا، سب میں تو چیمپئن نہیں ہو سکتا۔ تو فرماتے میں ایک ایک علم کو اپنے سامنے رکھتا گیا، اس کے پروز اینڈ کونس کو، اس کے بینیفٹ کو، اس کے نقصانات کو دیکھتا گیا، اس کی ذمہ داری کو دیکھتا گیا، حتیٰ کہ علم فقہ یعنی جو مسائل کا علم ہوتا میرے سامنے آیا، اور اس میں جتنا میں پڑھتا گیا اس کے منفیت، ان کے فوائد، بینیفٹ مجھے سامنے آتے گئے۔ تو آخر میں نے اس کو کیا کر لیا؟ چوز کر لیا۔ اور جب انہوں نے اس کو چوز کیا کہ میں فقہ کی لائن میں مہارت حاصل کروں گا، تو ایک ایک استاد کے بعد انہوں نے 10-10 سال گزارے، اور اس کے بعد انہوں نے وہ انوویشن کی جو کسی بھی فقی نے اس دور میں اس کے اب تک نہیں کی تھی، کہ انہوں نے فقہ کی ایک مجلس بنائی، 40 بڑے
فقہ کے ماہرین پیدا کیے اور وہ اپنی مجلس میں بیٹھتے تھے اور مہینوں مہینوں ایک مسئلے میں بحث کرتے تھے اور اس کو پھر باقاعدہ ڈاکومنٹ کیا جاتا تھا. اس لیے آپ دیکھیں کہ فقہ حنفی میں جو فوکس ہونے کی وجہ سے نا ایسی یونیکنیس ہے, ایسی جامعیت ہے کہ آپ دیکھیں 3 بڑی خلافتیں گزری ہیں. خلافت عثمانیہ, خلافت مغل امپائر کی تھی اور آٹومن امپائر, یعنی عثمانی تو ہم بات کر لی, اور تیسری کون سی تھی؟ 3 خلافتیں مسلمانوں کی بہت اہم گزری ہیں. اگر میں ریپیٹ کروں, 3 خلافتیں مسلمانوں نے بڑے عروج کے ساتھ کی ہیں. ایک خلافت عباسیہ اور ایک خلافت عثمانیہ اور ایک مغل دور جو ہمارا گزرا ہے حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ, جس میں اس میں عروج آیا. تو ان تینوں کا جو آئین تھا نا وہ فقہ حنفی میں تھا, کیونکہ جتنی جامعیت, جتنی کمپریہنسونیس فقہ حنفی میں نا, کتنا سوچ کر بیٹھتے تھے. 40 ہو گیا گرام نئے نئے مسائل. اچھا اس دور کے مسائل نہیں بلکہ نئے مسائل کو سوچا کرتے. آج بھی عجیب بات ہوتی ہے جب ہم فقہ میں غور کرتے ہیں, نئے نئے مسائل اسلامک بینکنگ کے, فن ٹیک کے اور مسائل کو دیکھتے ہیں, تو ہمیں فقہ حنفی میں کوئی نہ کوئی ایسی کلوز مل جاتی ہے جو اس کی سپورٹ کی رہی ہوتی ہے یا اس کی اینالائز کر رہی ہوتی ہے. تو یہ ان کی فوکس ہونے کی وجہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو انہوں نے فوکس کیا فقہ حنفی پہ, فقہ پر, اور انہوں نے اتنا جامع فقہ مرتب کیا, اسلامی شریعت کو مرتب کیا کہ بڑی بڑی خلافتیں ان پر چلی ہیں. اچھا اب میں بات کر رہا تھا کہ وہ کیسے فوکس تھے. ایسے فوکس نہیں تھے کہ بس فقہ میں کام کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں, نہیں. جب ایک بندہ اتنے بڑے لیول پہ کام کرتا ہے کہ اس کے پاس 40 فقی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر ایک اپنے فن کا ماہر ہے اور وہ اسلامی شریعت کو مرتب کر رہا ہے, تو ہر طرح سے اپرچونٹیز آتی ہیں. اب دیکھیں ان کے پاس 2 طرح سے اپرچونٹیز آئیں, 2 الگ چیزیں آئیں جو ان کو ڈسٹریکٹ کر سکتی. ایک اس وقت کے سیاسی حالات. ایک کتاب ہے زبردست پڑھنے والی ہے, مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیاسی زندگی. ٹائٹل ہی بڑا عجیب ہے کہ ایک عالم ہے جو کبھی, جس کی کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی, جس نے کبھی پریکٹیکلی سیاست میں حصہ نہیں لیا, اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی. اور اس کو آپ پڑھیں کہ فوکس ہونا کس کو کہتے ہیں. تو اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بڑی سیاسی انتشار کا دور تھا. آپ دیکھیں بنو امیہ کا دور ختم ہوا, بنو عباسی کا دور شروع ہوا, وہ انہی کے اس میں دور. ابھی تازہ جو ہے نا کربلا کا واقعہ بھی گزرا ہے, اور اس کے بعد ان کی پیدائش ہے, تو اس کے اثرات بھی سیاسی ماحول پر ہیں. اور پھر اہل بیت کے ساتھ جو معاملات ہوئے اس کا ریئیکشن بھی مسلم امہ میں آ رہا ہے. تو کیسے انتشار کا دور تھا. اس انتشار کے دور کے اندر تو آدمی کہے کہ یار میں اخبار پڑھ رہا ہوں, فیس بک دیکھ رہا ہوں اور ان حالات میں تبصرے کر رہا ہوں, میں کہاں ٹائم ہے کہ میں اپنی ایک نیا ڈسپلن آف نالج کو نکالوں. لیکن وہ فوکس تھے ان انتشار والے. ہم نے کہتے نا یار آج کل کا دور ایسا انتشار والا ہے, یکسوئی کی ملتی نہیں ہے. اس سیاسی انتشار کے موقع پر انہوں نے اپنے آپ کو یکسو کیا علم کی طرف. اگر وہ یکسو نہ کرتے آج ہمیں اتنی بڑی فقہ حنفی ملتی. وہ کچھ سیاسی نعرے لگا کر, کچھ سیاسی لوگوں کی حمایت کر کے, کچھ سیاسی لوگوں کی مخالفت کر کے اپنی زندگی تو اچھی گزار دیتے, دین کی بات کر لیتے, لوگوں کو حق بتا دیتے, لیکن وہ آگے تک سرمایہ منتقل نہ ہوتا. انہوں نے اپنے آپ کو یکسو کیا تدویر فقہ کے اوپر. تو اس دور میں ایک بہت بڑی شخصیت ہماری نہیں ہے, امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت زید رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے حاکم وقت کے خلاف خروج کیا. خروج کہتے ہیں کہ مطلب حق کے لیے کھڑا ہونا سیاسی طور پر, اور حاکم وقت کو سیاسی طور پر تنبیہ کرنا کہ تمہارے معاملہ ٹھیک نہیں ہے, اور اگر تم ٹھیک نہیں ہو رہے تو تم جو ہے وہ حکومت چھوڑ دو اور اہل حق کے حوالے کر دو. تو انہوں نے یہ خروج کیا اور انہوں نے اپنی اسپیشل کاسٹ بھیجے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کہ آپ میری تحریک میں شامل ہو جائیں. بڑے بڑے کابر ان کی تحریک میں شامل ہوئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا کہ حضرت زید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نکلنا اس وقت ایسا ہے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں نکلنا. یعنی وہ اتنا عظیم کام کے لیے نکلے ہیں کہ ان کی مشابہت ایسی ہے جیسے بدر میں صحابہ کرام نکلے, لیکن خود نہیں نکلے.
کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، حتیٰ کہ مورخین نے لکھا کہ انہوں نے ان کی مالی مدد بھی کی، لیکن اپنے آپ کو کس پہ رکھا؟ فوکس رکھا علم دین کی طرف کہ میں ایک بہت بڑے ویژن پہ لگا ہوا ہوں، آپ کا کام بہت اچھا ہے، آپ کی سپورٹ میری، آپ کو میں سپورٹ کروں گا، آپ کے لوگ آپ کے ساتھ نکلیں گے، لیکن میں اس لائن کا آدمی نہیں، میں اپنے کام میں فوکس ہوں۔ پھر ایک وقت آیا وہ اتنے انفلوئنشل ہو گئے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علمی طور پر، ایسے معتقدین ان کے پیدا ہو گئے کہ دنیا عالم اسلام میں ان کی عقیدت دور دراز تک پہنچ گئی۔ تو ابو جعفر منصور جو حاکم وقت تھا، اس نے ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ان کو کوفہ کا قاضی بنانے کی یعنی جسٹس بنانے کی آفر انہوں نے منع کر دیا، اور اپنے آپ کو مشکلات سے بھی بچانا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ میرا والد تو ایک روٹی بنانے والا آدمی تھا، اگر آپ مجھے کوفہ میں قاضی بنا دیں گے تو کیا ایک کوفہ والے ایک روٹی بنانے والے ایک تندور پہ کام کرنے والے کی بیٹے کی قضا کو قبول کر لیں گے؟ تو انہوں نے کیا کر دیا، ایک ہلکا سا ایکسکیوز دے کر اپنے آپ کو پیچھے، لیکن ابو جعفر بھی سمجھتا تھا کہ یہ، تو اس نے اگلی آفر کی کہ میں تمہیں بصرہ کا بھی کوفہ کا بھی قاضی بنا دوں گا، اس کا بھی انکار کیا، کیونکہ وہ جسٹس بن جاتے تو پھر وہ جسٹس کے معاملات، انتظامی معاملات، سیاسی دباؤ، اس میں لے کے علم دین اور اسلامی فقہ کو کیسے مرتب کرتے؟ آفر تو بڑی۔ اس کے بعد وہ منع کی تو اس نے کہا میں اپنی تمام جہاں جہاں عباسی حکومت ہے وہاں کا تمہیں چیف جسٹس بنا دوں گا، اس کو بھی منع کر، میں تمہیں ایسا چیف جسٹس بناؤں گا کہ جہاں کا بھی قاضی لگے گا تم سے پوچھ کے لگے گا، اور جس قاضی کو تم نے ہٹانا ہے تم ہٹا سکو، یعنی ہائرنگ فائرنگ کا اختیار بھی تمہیں دوں گا، اس کو بھی منع کر۔ حتیٰ کہ آپ کو جو ہے جب یہ بات نہیں مانی تو ان کو بہانے سے سزا دی گئی اور ان کو کوڑے مارے گئے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوڑے پڑے، بوڑھے آدمی کو کوڑے پڑ رہے ہیں، 80 کوڑے ایک دن میں پڑے، لیکن آپ نے آفر ایکسپٹ، فوکس تھا نا اپنے اوپر کہ بھائی میں نے جو ویژن بنایا ہے، امت کو جو میں نے ایسٹ دے کے جانا ہے، امت کی جو ڈائریکشن دے کے جانی ہے، وہ میں اس سے ڈسٹریکٹ نہیں ہو سکتا۔ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، ذرا سا کوئی اچھا ویڈیو آ جائے اس سے ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ 5 سال میں فائنینس میں ایکسپرٹیز پیدا کریں گے، سپلائی چین کی جاب آتی ادھر چلے جاتے ہیں۔ تو جب ہم ایک جگہ پہ فکس ہی نہیں ہوں گے تو ہمارے اندر ایکسپرٹیز کیسے آئیں گے؟ ہم کیوں لوگ ہمیں ہائر کریں گے؟ ہم میں ایسی کیا یونیکنیس ہوگی جو دوسرے میں نہیں ہے؟ بھائی وہ بھی اب لوگوں کی سی وی آتی ہے، اکثر ہم دیکھتے ہیں انٹرویوز میں ہوتے ہیں، پہلے مارکیٹنگ میں رہے، پھر اکاؤنٹس میں آ گئے، پھر ایڈمن میں چلے گئے، اب اپلائی کیا ہے جو ہے نا وہ ایچ آر کے لیے۔ کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ جہاں جاب آ رہی وہاں اپلائی کرو، جو آفر بہتر لگ رہی وہاں کام کرو، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر ہیں، زندگی بھر MBBS کیا، اب جو ہے وہ ٹی وی شوز میں اینکر بنے۔ تو کسی چیز میں بھی اب ایکسپرٹیز پیدا نہ کی۔ کچھ امت کو سبسٹینشل یا مٹیریل دے کے نہیں جا رہے، بس فار دا سیک آف کمرشل پرپز، ارننگ کے پرپز سے جو ہے نا وہ اپنی زندگی گزاری، کمرشل مقصد تھا سامنے، اور جہاں پیسہ زیادہ ملا وہاں گئے اور ایک زندگی گزار کر بڑھاپے میں مر گئے۔ تو اس کو کہتے ہیں ویژن لیس زندگی، جو فوکس نہ ہو سکے۔ تو ہم کیا کریں؟ فوکس ہو۔ اب فوکس ہونا مائکرو لیول سے مائکرو لیول تک ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے ویژن میں بھی فوکس ہو اور مائکرو لیول پہ بھی ہو۔ مثلا ابھی آپ یہاں بیٹھے ہیں تو آپ یہاں ہو، ذہن ہمارا یہاں، ٹھیک ہے، یعنی ذہن میں بھی محنت کرنی ہے۔ اس پہ بھی پوری سائنس ہوتی ہے کہ کیسے آپ اپنے ذہن کو کیا کریں، فوکس رکھیں، ڈسٹریکشن سے بچائیں۔ جیسے ہمیں اگر یہ دیکھیں، نماز بہت بڑی مشق ہے نا، کہ نماز میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اسی پہ توجہ ہو، اللہ کے سامنے کھڑے۔ نماز میں سب سے اہم چیز کیا؟ خشوع خضوع۔ اور خشوع خضوع کیا ہے کہ دل سے متوجہ ہونے کا نام ہے۔ تو اب نماز میں دھیان پیدا کرنے کی مشق کرنی ہے کہ جو 4 منٹ 5 منٹ فوکس نہیں ہو سکتا وہ زندگی میں 24 گھنٹے کیسے فوکس ہوگا؟ اب وہاں مشق کرنی کہ بھائی میں رکوع میں ہوں تو کیا پڑھ رہا ہوں، سجدے میں ہوں تو کیا پڑھ رہا ہوں۔ بہت بڑی مشق ہے
کنسنٹریشن کی اور فوکس ہونے کی. پھر دعائیں بڑی اہم ہیں. بندہ کوئی 10 منٹ 15 منٹ دن میں نکالے اور اس میں یکسو ہو کے دعا کرے, اور دعا اپنی لوکل لینگویج میں کرے. اگر کوئی شخص اپنے رب سے, دیکھیے ایک یعنی ڈسٹریکشن کی حد ہے نا, کہ آپ کے سامنے میں مثال دے رہا ہوں, میں وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے, کیا اس وقت موبائل اٹینڈ کریں گے آپ؟ کیا اس وقت آپ جو ہے وہ اس کے آفس میں ادھر ادھر چیزوں کو دیکھیں گے؟ آپ تو سوچیں گے کہ یار یہ بہترین وقت ہے, اس میں جو مانگنا ہے مانگو, اور وہ دینے کے لیے بھی بیٹھا ہو. باہر آ کے لوگ کیا کہیں گے, یار تمہیں اتنا گولڈن موقع ملا, تم نے کچھ مانگا ہی نہیں. اب جیسے فل توجہ وہاں ہوتی ہے نا, اب لاکھ کا ہاٹ ٹائم ملی ہوئی اللہ تعالیٰ سے, فرض نماز کے بعد کا وقت بہترین وقت ہوتا ہے دعا قبول کرانے, اس وقت آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ فوکس نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے گولڈن چانس ضائع کر دیا, فوکس نہیں تھا نا. پھر اگر آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فوکس اپنی میٹنگز میں اور اپنی زندگی میں رہتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب وہ گھر میں ہوتے تو گھر والوں سے بات چیت کر رہے ہوتے, اور گھر کی باتوں میں ہوتے, اپنے کپڑے سی دینا, اور گھر کے کام میں میری مدد کر دینا, آٹا گوندنے میں مدد کر دینا. کیا تواضع کی شان تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا کیا فرماتی ہیں کہ ایسے ہو جاتے ہیں جب اذان کی آواز سنتے کہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں, کہ جب عبادت کا وقت آ گیا تو عبادت میں فوکس, اور جب گھر والوں کو وقت دینے کا وقت آیا تو گھر والوں کو فوکس. آج ہم گھر میں بیٹھے ہوئے بچوں سے بات کر رہے ہیں, آفس کے میسج کر رہے ہیں, نہ آفس کا کام صحیح طریقے سے ہو رہا ہے, نہ گھر والوں کی حقوق ادا ہو رہا ہے. مسجد میں بیٹھے ہوئے میسج دیکھ رہے ہیں, نہ میسج کا حق ادا ہو رہا ہے, نہ عبادت کا حق ادا ہو رہا ہے. تو جو بھی چیز کر رہے ہیں وہ حاصل ہی نہیں ہوتی. تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو یہ فوکس کریں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں لیو دا مومنٹ, اس مومنٹ کے اندر ہونے چاہیے, اور اس کو ہم کیا کریں. میں نے کہا تھا کہ اسلام میں اہم کیا, احسن و عملا, کہ آپ نے اس کام کو کتنا ایکسیلنس سے زیادہ کیا ہے, نہ یہ کہ آپ نے کتنا اس کو کوانٹٹی میں کیا ہے. ایکسیلنس. ای میل کی ہے, وہ ای میل اس لیول کے لحاظ سے بیسٹ ہونی چاہیے. کتنے لوگوں سے ای میل کرتے ہیں اٹیچمنٹ لگانا بھول جاتے ہیں, کیا مطلب ہے؟ فوکس نہیں ہے نا. او سر آپ کو سی سی میں رکھنا بھول گیا, یار فوکس نہیں تھے نا. پھر بعد میں لکھ لیتے ہیں ایڈنگ یو ان لوپ, ٹھیک ہے, کیوں اس وقت کیوں فوکس نہیں تھا کہ کس کو رکھنا کس کو نہیں رکھنا. بعض دفعہ میں نے کمپنیز میں بہت بڑے بڑے جھگڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ اس بندے کو ای میل میں کیوں رکھا, یا اس بندے کو ای میل میں کیوں نہیں رکھا. حالانکہ کلک کی بات ہی نہیں ہے, وہ بندہ فوکس نہیں تھا. بڑے بڑے بورڈ ڈیسیجن خراب ہوئے ہیں کہ اکاؤنٹ آفیسر نے جو فائنینشیل بنائی اس میں 1 زیرو زیادہ لگا دیا, 1 زیرو کم کر دیا. اب وہ تو زیرو تھا, لیکن اس زیرو کی وجہ سے کمپنی کی پروفائل زمین آسمان نیچے الگ ہو گئی. ٹھیک ہے, تو یہ کیا, ہم اٹینٹو نہیں تھے نا, ہم فوکس نہیں تھے. اب جب ہم فوکس نہیں ہوتے تو ہم ڈرائیونگ میں, آپ دیکھیں ویڈیوز موجود ہیں کہ 1 سیکنڈ کے لیے آپ کی نظر جو ہے وہ کال پہ گئی اور حادثہ ہو گیا. تو وہ کیا ہوا کہ وہ کہتے ہیں لمحوں نے خطا کی, صدیوں نے سزا پائی. تو اب آپ کی جو ایک لمحے کی آپ نے جو ہے توجہ گاڑی سے ہٹائی, وہ جو آپ کو انجری ہے وہ تو زندگی بھر کے لیے معذور کر سکتی ہے. تو فوکس نہیں ہے نا. اب جیسے میں ان سے بات کر رہا تھا, انہوں نے مجھ سے بات کی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت مبارکہ بھی یوں موو کر کے ان کی طرح میں متوجہ ہو کر بات کرتے تھے. بات تو میں یوں بھی کر سکتا ہوں جی, لیکن وہ فل اٹینٹو ہو کے بات کرتے تھے کہ جس سے بات کر رہے ہیں اس کی طرف. اب کتنی دفعہ ایسا ہوا, آپ کو بھی ہوا, بیگم نے کہا کہ واپسی میں یہ چیز لے آئے گا, آدھا سبزیاں سنی آدھی نہیں سنی. تو وہ کیا تھے, بیگم کی طرف متوجہ نہیں تھا. اب ہم گھر میں یہ ملائمت بنائے لوگوں کے ساتھ کہ جب آپ نے مجھ سے بات کرنی ہے تو پہلے آپ نے مجھ سے وقت لینا ہے کہ دیکھیں آپ نے مجھ سے
آج صبح مجھے ضروری بات کرنی تھی بھائی سے، لیکن سیشن کی بھی تیاری کرنی تھی اور بھی کچھ ایک امپورٹنٹ ڈاکومنٹ کو بھی ریویو کرنا تھا. تو ہم نے پلان کیا، میرے بھائی سے بولا کہ 8 بجے سے 8:10 تک میں نے آپ سے یکسوئی سے میٹنگ کرنی ہے، کیونکہ میں نے ویکینڈ پلان کرنا ہے آپ کے ساتھ. اس سے پہلے بھی آپ بات نہ کیجیے گا، اس کے بعد بھی بات نہ کیجیے گا. ابھی راستے میں ہمارے جو ساتھی ہیں سوشل میڈیا کے، وہ ایک مسئلہ پوچھ رہے تھے، تو میں نے کہا اس سیشن کے بعد مسئلہ آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ ابھی میں سیشن کی طرف فوکس ہوں. تو ابھی مسئلہ ہو سکتا ہے میں آپ کو غلط بتا دوں. اب میں نے وہ غلط مسئلہ بتا دیا، زندگی میں غلط نماز پڑھتے رہے کس کو گناہ ملے گا؟ میں نہیں بتا دوں گا. تو میری کیا ذمہ داری ہے کہ میں اس وقت یا تو معذرت کر لوں. دیکھیں نو کہنا بھی سیکھے نا کہ بھائی سر یہ بہت اہم کام ہے، لیکن سر میں اس وقت ایک امپورٹنٹ ای میل کر رہا ہوں، وہ ای میل خراب ہو جائے گی، یہ امپورٹنٹ شیٹ بنا رہا ہوں، امپورٹنٹ ڈاکومنٹ بنا رہا ہوں، سر وہ خراب ہو جائے گی، اگر آپ مجھے پلیز 15 منٹ بعد بلا کے سمجھا دیں. یا میں سیکھنا چاہیے آفس کہ ہر بندہ فوکس ہو، اور انوائرمنٹ بھی آفس کا ایسا ہونا چاہیے کہ سب لوگ ایک ہی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں. نہیں، اگر آپ کو کوئی میٹنگ کرنی ہے تو ایک ساتھ بیٹھے، ورنہ الگ الگ کیوبیکلز ہو یا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر بندہ یکسوئی سے کوئی اس کو میں 1 گھنٹے کے لیے اپنے ایچ او ڈی کو بتایا میں 1 گھنٹے کے لیے جو ہے نیچے کانفرنس روم میں جا رہا ہوں یا گارڈن میں جا رہا ہوں یا جو ہے نا میں فلاں کیوبیکل میں جا رہا ہوں، اور 1 گھنٹے تک میرا موبائل سائلنٹ ہوگا. میں 1 گھنٹے میں آپ کو جو ہے نا کوالٹی کی رپورٹ بنا کے دوں گا انشاءاللہ. اب آپ نے رپورٹ بھی بنا رہے ہیں، وہ 2 گھنٹے بھی لگ رہے ہیں، بیچ میں وہ صاحب بھی آ رہے ہیں، چائے پوچھنے بھی آ رہے ہیں، کھانا پوچھنے بھی آ رہے ہیں، دوسرے لوگ زور سے بات بھی کر رہے ہیں، آپ کا فوکس نہیں ہوگا، آپ اٹینٹو نہیں ہوگے. تو ہم نے دیکھیے ابھی آج کل بیت المقدس کے مسائل چل رہے ہیں، آپ کبھی وہ ہسٹری پڑھیں کہ آپ کو معلوم بھی ہوتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کو فتح کیا؟ نہیں، اصل فاتح جو تھے وہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ تھے. جب عیسائیوں نے 1099 یعنی تقریباً 11ویں صدی کے بالکل اختتام پر اس کو بیت المقدس پہ قبضہ کیا، اور 70,000 مسلمان جو ہے نا، آج ہم بھی پریشان ہیں کہ اتنے مسلمان شہید ہو رہے ہیں، اس وقت 70,000 مسلمانوں کو انہوں نے خون بہایا. ان کا بیت المقدس میں انہوں نے گھوڑے کھڑے کر کے استقبال بنایا. ایسی مسلمانوں پر زوال آیا اور ایسا انتشار تھا مسلمانوں میں، حالانکہ آج کی دور کی طرح حکومت اس دور میں بھی تھی، لیکن وہی آپس میں یونٹی نہیں ہے، جھگڑنے میں لگے ہیں. تو اس وقت سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فوکس کیا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے کہ بیت المقدس کو دوبارہ آزاد کر کے وہاں پر دوبارہ اذان کی آوازوں سے وہاں گونجے، اللہ کی عبادت ہو. انہوں نے اس پر فوکس کیا. اچھا ان کا فوکس کتنا تھا اور ان کو اپنے مقصد پہ یقین کتنا تھا؟ حالانکہ اس وقت عیسائی اتنے ڈومیننٹ ہو گئے تھے کہ انہوں نے اپنی فوجیں بھیجی تھی مکہ اور مدینے کی طرف حملہ کرنے کے لیے. یعنی وہ اتنے کانفیڈنٹ ہو گئے تھے کہ اب مسلمان ہمارے کچھ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے قبلہ اول کے بعد قبلہ ثانی حرم اول کی طرف فوجیں بھیج دی تھی. تو پہلے تو سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ نے وہاں فوجیں بھیج کر ان کو ٹف ٹائم دیا، ان کو پتہ چلا مسلمانوں میں کوئی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ڈیفینسو بھی کرتے رہیں گے، کبھی ہمیں ایک پلان کرنا ہے کہ ہم نے دوبارہ بیت المقدس. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، مسلمانوں کی عجیب ہسٹری ہے کہ بیت المقدس جب تک ان کے قبضے میں رہتا تھا نا، وہ سیاسی طور پہ عروج پہ رہتا تھا، اور جب بیت المقدس ان کے ہاتھ سے نکل جاتا تھا تو وہ ان کا زوال ہوتا تھا. عجیب کوئی حکمت اللہ کی قدرت کاملہ ہے، اللہ کی حکمت اللہ ہی جانے. تو پورے 90 سال انہوں نے محنت کی سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور 90 سال بعد جا کر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کو دوبارہ لیا ہے. سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فوکس ہوں گے تو آپ کے نتائج جو ہے آپ کی نئی جنریشن حاصل کر لے گی. لیکن اگر آپ فوکس نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ بھی نتائج حاصل نہ کریں، آپ کے بچے بھی نتائج حاصل کریں. لیکن اگر آپ ایک فوکس ہیں، آپ نے ایک کانسٹیٹیوشن بنایا، اپنا ویژن اسٹیٹمنٹ بنایا، اپنی نسل کو دے کے گئے، تو جن چیزوں کی آپ تمنا کر رہے تھے وہ آپ کی نسلیں حاصل کر لیں گے. اچھا سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ کتنا فوکس تھے کہ انہوں نے ایک ممبر بنایا تھا
کہ یہ ممبر بیت المقدس میں نصب کیا جائے گا. یعنی ابھی تو بیت المقدس کے آپ قریب بھی نہیں جا سکتے, اور آپ کیا بنا رہے ہیں؟ بیت المقدس کے لیے ممبر بنا رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ آدمی اتنا فوکس ہے کہ وہ ڈریم بھی یہی کر رہا ہے کہ میں پہنچ گیا ہوں وہاں پر, اور اب وہاں پہ جمعہ خطبہ دینا تو اس ممبر میں بیٹھ کے ہم جمعہ خطبہ دیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ڈریم کو پورا کیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا تو انہوں نے اپنے استاد کا بنایا ہوا ممبر, بہت ہی عالیشان ممبر تھا, وہ رکھا, اور 1969 تک وہ ممبر بیت المقدس میں رہا. جب ان ملعون یہودیوں نے جو ہے اس کو آگ لگائی بیت المقدس کو 1969 میں, تو وہ ممبر جل گیا. تو صدیوں تک وہ ممبر رہا. اور اس بات کی نشانی یہ کہ آدمی فوکس ہوتا ہے, ویژن والا ہوتا ہے, ویژنری ہوتا ہے, تو وہ پہلے سے ڈریم کرتا ہے. تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے ڈریم کیا, جیسے آپ نے مثال کے طور پر سوچا کہ میں ایک کمپنی بناؤں گا جو مسلمانوں کو جو ہے نا وہ امپاور کرے گی اور اس کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی, تو کبھی رات کو بھی آپ کو وہی خواب آیا کہ آپ اس کمپنی کے سی او ہیں اور آپ جو ہے گوگل سے میٹنگ کر رہے ہیں, ایپل والے آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں کہ بھائی جو ہے ہم سے جو پلیز ڈیل کر لیں, آپ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے, اور جو ہے نا وہ آپ جو ہے وہ دنیا کے ٹرپ لگا رہے ہیں, اور دنیا کی حکومتیں آپ کی پالیسیز کو دیکھ کر اپنی پالیسیز بنا رہے ہیں. کبھی آپ کو یہ خواب آیا؟ دیکھیں, جب تک آپ کو اپنی ویژن کا رات کو خواب نہ آئے نا, اس کا نام اپنے ویژن کے ساتھ مخلص بالکل خواب بھی وہی آنے چاہیے. ہم کہتے ہیں پاکستان کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا, تو کیا مطلب یہی ہے کہ وہ اتنا ویژنری تھے کہ انہوں نے اس کا خواب دیکھا کہ ہماری. اور اس سے عجیب میں آپ کو بات بتاؤں کہ حضرت مولانا حکیم محمد حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1928 میں پاکستان کا خواب دیکھا. کیسے ویژنری ہوں گے کہ جی چاہتا ہے کہ ایک ریاست ہو جہاں پر اسلام کو ہم نافذ کریں. تو ویژنری لوگ ہمیشہ آگے کی طرف سوچتے ہیں اور فوکس ہوتے ہیں, اور فوکس سے ہم ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے. مطلب ہم اس کو اگر کنکلوڈ کریں تو ہمیں فوکس ہونے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں فوکس ہونے کے لیے سب سے پہلے تو اپنا ایک ویژن ہوگا, پھر اس کی اسٹریٹجی ہوگی, اور اس کے اوپر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ بیبی اسٹیپس ہوں گے, گولز ہوں گے, اسمارٹ گولز ہوں گے, اور اس پر ہم کیا ہوں گے؟ فوکس ہوں گے. اور فوکس ہم سارے ایسپیکٹ سے ہوں گے. مطلب اپنے کیریئر کے لیے بھی فوکس ہوں گے کہ یار اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے, مجھے کون سے کیریئر میں جانا ہے. دیکھیے فار ایگزامپل ایک آدمی ہے, وہ تبلیغ دین کو فوکس کرتا ہے کہ میں تبلیغ میں جانا چاہتا ہوں, تبلیغ میں اور وہ جو ہے نا وہ جاب اختیار کر لیتا ہے فائر فائٹنگ کی, کہ بھائی میں فائر فائٹر بن رہا ہوں. یعنی ایک تو ہے نا کہ پہلے سے بن گیا پھر تو ٹھیک ہے, اب آج اس نے اپنا ویژن بنایا کہ دنیا میں دین کی دعوت کرنی ہے اور امت کے لیے سفر کرنا ہے, اور کچھ وقت مسجد میں دینا ہے مثال کے طور پر, اور وہ جاب کیا اختیار کر رہا ہے کہ میں کبھی بھی کال آ جائے کہ یہاں پر آگ لگے مجھے جانا ہے, اور مجھے الرٹ رہنا ہے, اور مجھے چھٹیاں بھی نہیں ملیں گی, عید پہ بھی مشکل سے ملیں گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی ہو سکتا ہے, ہر شعبے کے ساتھ تبلیغ ہو سکتی ہے, لیکن اگر آپ کا تبلیغ ڈومیننٹ تھا تو آپ کو وہ فیلڈ ڈاپ کرنی چاہیے جہاں پر آپ کو ایزیلی آپ کو فل توجہ والا ٹائم مل جائے, اور آپ ہر وقت الرٹ نہ رہیں. ٹھیک ہے, یکسو ہو سکے. ٹھیک ہے, تو آپ کو اپنے ویژن کے لحاظ سے اپنا کیریئر بھی چوز کرنا پڑتا ہے, پھر لائف پارٹنر بھی اس کے لحاظ سے چوز کرنی پڑتی ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد دعوت تھا, اور آپ کو پتا تھا کہ اس میں مشکلات آئیں گی, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے کیا دی؟ ایسی خاتونیں دی جو جہاں دیدہ تھی, جو خود تجارت کر کے عالمی حالات کو سمجھتی تھی. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ وہی آنے پر گھر میں گھبرائے آئے تو سب سے پہلی تسلی بیوی نے دی نا. تو اگر لائف پارٹنر بھی آپ کے ویژن کے مطابق نہ ہو تو وہ تو خود گھبرا جائے گی. یعنی بعض اوقات آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ میرا جو ایک بڑا ایم ہے اسی میں اتنا فوکس ہوں گا کہ ایسا نہیں کہ میں اپنے لائف پارٹنر صرف بیوٹی کی بنیاد پہ لے لوں. نہیں, کیا یہ جو بیوٹیفل خاتون ہے کیا یہ میرے ویژن سے بھی الائن ہے؟ محدث گزرے اور مفسر بھی تھے, فقیہ بھی تھے, ان کی وائف تھی, ایک تو
اتنی اٹریکٹیو یا کہیں کہ ان کے لیے اتنی زیادہ خوبصورتی کا سامان نہیں تھا، لیکن وہ خود بہت ہی اسمارٹ شخصیت تھے اور بڑی وجاہت اللہ نے ان کو دی تھی. تو ان سے جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ بڑی صبر کن زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وجاہت بھی دی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ جو میں آپ کو سارے میرے علمی کام نظر آ رہے ہیں، یہ کیسے ہے کہ میری دوسری اٹریکشن نہیں ہے. اگر میں دوسری طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتا تو میں اس کام کی طرف زیادہ اٹریکٹ نہ ہوتا. تو انہوں نے ویکنیس سے اسٹرینتھ نکال لی کہ اس ویکنیس کی وجہ سے تو مجھے یہ کام کرنے کا موقع ملا، ورنہ تو میں ہر وقت وہی مائل ہوتا ہوں. ٹھیک ہے، تو آدمی اپنے ویژن کے لحاظ سے لائف پارٹنر بھی رکھتا ہے کہ میں اگر بزنس میں آنا چاہتا ہوں تو میری وائف کو بزنس کی نالج ہونی چاہیے. اگر میں دائی بننا چاہتا ہوں تو میری وائف بھی کون ہو جس کو دعوت کے کام کے حالات کا پتا ہو اور جو اس کے لیے ہر بڑی قربانی دینے کو تیار ہو. اچھا، بچوں کے لحاظ سے بھی ہم نے سوچنا ہوتا ہے کہ بچوں کو کیا ہم نے کس بات پہ لے کے آنا ہے، اب ان کو بھی فوکس کرنا ہے. اب ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے تو فوکس کیا ہے بچوں کو، بیٹا جو ہے نا کہتے ہیں ہم نے برتھ ڈے نہیں منانی، ہم نے جو ہے نا وہ نان شریعہ ایکٹیویٹیز ایونٹس میں نہیں جانا. لیکن اب ہم ان کو اپنے چچا کزنس کے پاس لے کے جا رہے ہیں، اب وہ ساری چیزوں میں ہیں، ان کے معاشرے میں دوست ان ساری چیزوں میں ہیں. تو بچے کی ڈوئل پرسنالٹی بنے گی. بچہ کہے گا ابا کچھ کہتے ہیں، چچا کچھ کہتے ہیں، دوست کچھ کہتے ہیں، اسکول کچھ اور کہتا ہے. تو آپ نے اسی کے لحاظ سے اس کے دوست بنا کے دینے ہیں، اسی کے لحاظ سے اس کو اپنے اسکول بنا کے دینا ہے، تاکہ بچہ جو ہے نا وہ ڈوئل پرسنالٹی کا شکار فوکس ہے. اب اسی طرح کیریئر کے اندر بھی ہے، ایجوکیشن کے اندر بھی ہے، ہر فیلڈ میں ہے. اور پھر اگر اس کو اور مائکرو کرے تو ڈیلی پلانر بھی ہمارا فوکس ہونا چاہیے کہ بھائی صبح اٹھیں تو ہمارا روزانہ کا یہ ہو کہ بھائی میں نے آفس جا کے یہ ٹاسک کرنے ہیں، یہ ٹاسک آج نہیں کرنے کل کرنے. دیکھیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ٹاسک بہت سارے لکھ لیتے ہیں اور وہ اگلا والا ٹاسک آپ کو یہ ٹاسک بھی صحیح نہیں کرنے دے رہا ہو، تو آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے، اس کی بھی تشکیل کرنی ہوتی ہے کہ بھائی یہ ٹاسک آج میں کرنا بھی نہیں ہے، بس سوچنا بھی نہیں ہے. اچھا، بعض دفعہ لوگ اگلے ٹاسک کے لیے فون بھی کر رہے ہوتے ہیں، بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس والے ٹاسک کو توجہ نہیں کر رہے ہوتے، کرنٹ ٹاسک ہوتا ہے. تو یہ بھی آپ نے کرنا ہے کہ ابھی میں اس کرنٹ ٹاسک کو، اگر مثال کے طور پر 3 بجے آپ کی ایک میٹنگ آج، اور ابھی آپ 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک ایک کوالٹی کی ایک ریویو لکھنا چاہ رہے ہیں، کوالٹی کی ایک رپورٹ بنانا چاہ رہے ہیں، اور 3 بجے کی جو میٹنگ ہے اس کے لیے ہم نے ویلیو بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے، مینیو بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور اس کے لیے پارٹیسپینٹ کو انوائٹ بھی کرنا ہے، اس کے لیے جو ہے ایجنڈا بھی بنانا ہے. تو یا تو آپ یہ والا کام کریں گے یا یہ والا کام کریں گے. اب اگر آپ یہ سوچیں کہ یار 3 بجے کی میٹنگ ہے، میں 2:30 بجے تو ان کو نہیں بتا سکتا، مجھے صبح 10 بجے ان کو بتانا ہوگا کہ میٹنگ میں آپ نے آنا ہے، تو پھر آپ یہ کام کریں 10 بجے سے لے کر 10:15 بجے تک اپنے جو کوالٹی ریویو کا کام ہے اس کو چھوڑ دیں، اور 10 سے 10:15 تک لیپ ٹاپ بند کر کے موبائل پہ بیٹھیں اور سب لوگوں کو انوائٹ کریں، سب سے پوچھیں آپ کو لوکیشن بھی پتہ چل گئی، سر میرا موبائل تھوڑی دیر بعد بند ہو جائے گا، آپ کو کوئی پوچھنا ہے، وینیو کے لحاظ سے کوئی بات کرنی ہے، وینیو کے لحاظ سے کوئی بات کرنی ہے، میٹنگ کے لحاظ سے کوئی بات کرنی ہے، پلیز آپ بتائیے میں حاضر. جب ساری ڈسٹریکشن ختم ہو جائے پھر اس کے بعد یکسو ہو کے اپنے کام کریں. لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، فون پہ بھی لگے ہوتے ہیں، سر آپ پلیز 3 بجے آ جائے گا، اور کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے نہ ان سے صحیح بات ہو پاتی ہے. میں نے کتنی دفعہ لوگوں کو دیکھا کہ لوکیشن لوگ غلط دے دیتے، او میں نے تو اس آفس کی آپ کو لوکیشن دے دی، آپ کو آنا تو اس آفس میں تھا، کیوں اس وقت وہ کسی اور جگہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹائم غلط دے دی، 8 PM کا لوگ غلط لکھ دیتے ہیں. اور یہ تو بڑے لیول پہ میں نے اس پہ بھی دیکھا، ٹکٹ لوگوں کے خراب ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ انہوں نے AM PM غلط لکھ دی، یا جو ہے وہ ڈیٹ صحیح نہیں لکھی. ابھی جنوری چل رہا ہے نا، کتنے لوگ ایسے جو 2023 لکھ رہے ہوں. میں نے ایک ایونٹ کا فلائر بنایا، وہ ڈیزائنر نے جنوری 2023 لکھ دیا. میں کہا یہ تو پچھلے سال گزر بھی چکا ہے، اب میں تو لوگوں کو انوائٹ کیا کروں. تو اب کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھیں گے فروری تک لوگ جو ہے نا 2024 کے عادی نہیں ہوئے ہوں گے، کہ انہیں فوکس نہیں ہے نا. تو ہمیں فوکس ہونا چاہیے. تو اس فوکس ہونے کی عادت کو ہیبٹ پیدا کرنی ہوگی، اور اس فوکس میں ہمیں اپنے آپ کو وہ 6 آخری کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ اندر، ڈوبنا پڑتا ہے.
डीपली सोचना पड़ता है. सरसरी सुपरफिशियल जिंदगी एक दफा मिली है, उसको जो है ना वो क्या करना है, हमने बेहतरीन बनाना है. उसके लिए अपने आप को काम के अंदर भी फोकस करना है, घर के अंदर, घर जाए ये हट के भाई घर में गए, बहुत सारे टास्क हैं. तो अब हमने पहला घर वालों को दाखिल होते ही कहा कि मुझे बस आप आधा घंटा दे दें, मैं आधा घंटा यकसुई से थोड़े से काम रह गए मैंने, फिर आप कहते बेटा फोकस हो जाओ, फिर उसके बाद कोई और काम नहीं होगा. ठीक है, तो ये क्या फोकस होता है. अब वीकेंड पे तफरी के लिए गए, वहां पर कॉल पे लगे, वहां पर सोशल मीडिया में लगे. मैं एक दफा गया तो कुछ कजन जो है वो खाने में नाश्ते पर आए हुए, तो सुबह डिफेंस में एक जगह पे, और हर बच्चा जब मोबाइल में लगा, तो मैंने कहा अगर सब लोगों ने मिलकर ही मोबाइल में लगना था तो अपने घरों में ही मोबाइल में लग जाते. तो क्या हुआ, हम एक दूसरे की कंपनी को भी इंजॉय नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम क्या है, डिस्ट्रैक्टेड है. तो सबसे अहम बात ये है कि एक बहुत अहम तरीका ये होता है कि फेसबुक, लिंक्डइन, ये सारी टिकटॉक को क्या करें, मोबाइल से हटा के डेस्कटॉप पर डालो, या इनकी नोटिफिकेशन कम से कम बंद कर दें. वरना क्या होता है, हर वक्त नोटिफिकेशन आ रहा है, उसकी तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाता. और एक डिस्ट्रैक्शन की वजह से, अच्छा आखिरी बात, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको देके जाऊं, हमेशा याद रखिएगा फोकस ना होने का एक अपॉर्चुनिटी लॉस होती है. उसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है कि अगर मैं फोकस होता तो ये रिव्यू रिपोर्ट या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं 1 घंटे में बनाता, और मैंने कभी वही रिपोर्ट अगर मैं थोड़ी देर बाद फेसबुक देख रहा होता, या थोड़ी देर बाद ईमेल देख रहा होता किस किस ईमेल है, या थोड़ी बाद मैं जो है ना वो, या जरा क्या हालात है मैच की, क्या स्कोर चल रहा है कर रहा होता, तो क्या ये रिपोर्ट 1 घंटे में बनती या 2 घंटे में बनती. ठीक है, एक तो मैंने वो 1 घंटा जाया किया, उसका आखिर में मैं क्या जवाब दूंगा कि मैंने जॉब में मैंने अपने बॉस को बोला कि सर ये आज रिपोर्ट नहीं बन सकती क्योंकि मेरे पास टास्क ज्यादा है. हालांकि झूठ बोला, अगर मैं फोकस होकर टास्क करता तो ये रिपोर्ट भी इसमें बन सकती थी, क्योंकि वो मेरे टास्क 1 घंटे में खत्म हो जाते हैं. दूसरी बात, तो झूठ बोलने का गुनाह, तनख्वाह में बेबरकती. और अपॉर्चुनिटी लॉस क्या हुआ कि अगर मैं तवज्जो से काम करता तो मैं ईमेल या रिपोर्ट ऐसी जबरदस्त बनाता कि मैं किसी जगह पे हायर हो जाता.